اگست 1976 میں امریکہ کا ایک اعلیٰ عہدیدار پاکستان کے دورے پر آیا ہوا تھا۔ اس امریکی مہمان نے 9 اگست 1976 کو لاہور میں اس وقت کے منتخب پاکستانی وزیر اعظم سے ملاقات کی۔ بھٹو نے امریکی مہمان کی ساری بات تسلی سے سننے کے بعد امریکی مہمان سے پوچھا کہ آپ بھی میرے دوست ہیں، آپ ہی مجھے مشورہ دیں کہ مجھے اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے۔ امریکی مہمان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور وہ بولا کہ دیکھیں مسٹر، سفارت اور اقتدار کے کھیل میں کچھ اصول ہوتے ہیں اور میں تو ایک میسنجر ہوں، باقی فیصلہ کیا کرنا ہے اس بابت اگر رہنمائی درکار بھی ہے تو آپ کو مشورہ اپنے مشیروں سے کرنا چاہیے۔ بھٹو نے پھر مسکراتے ہوئے شائستہ لہجے میں کہا کہ دیکھیں میں آپ کو اپنا دوست سمجھتا ہوں اور اس بابت آپ ہی سے مشورہ اور رہنمائی کا طلبگار ہوں۔ امریکی مہمان نے کہکا لگایا، بھٹو کی طرف دیکھتے ہوئے بولا کہ مسٹر آپ واقعی بڑے ذہین ہیں۔ گفتگو میں ہلکا توقف کیا اور پھر ذرا سخت لہجے میں بولا کہ مسٹر اگر آپ سچ پوچھیں تو میں آپ کو کوئی مشورہ دینے ہرگز نہیں آیا ہوں بلکہ دھمکی دینے آیا ہوں۔ ہمیں آپ کے ایٹمی پروگرام سے خدشات اور خطرات لاحق ہیں۔ آپ کے پاس اس پروگرام کو ختم کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے۔ بھٹو نے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ لاتے ہوئے مہمان سے پوچھا کہ اگر میں انکار کر دوں تو؟ اس بار دونوں نے آپس میں آنکھیں ملا لیں۔ امریکی مہمان کے چہرے پر مزید سنجیدگی اور غصے کے آثار نمایاں ہوئے اور وہ بولا کہ مسٹر اگر آپ انکار کرتے ہیں تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ہم اس صورت میں آپ کو عبرت کی مثال بنا دیں گے۔ امریکی مہمان کا جواب سن کر بھٹو کے چہرے پر بھی غصہ نمودار ہوا اور وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور امریکی مہمان کی طرف سلام کا ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا کہ میرا فیصلہ بھی سن لیں، میں اس پروگرام کو اب ختم نہیں کروں گا کیونکہ اس پروگرام کو اپنی آئندہ نسلوں کے تحفظ کے لیے جاری رکھنا اب ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ یہ دھمکی دینے والا امریکی مہمان کون تھا اور پھر امریکہ نے ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کیا کیا؟ اور کیا بھٹو نے نواب احمد خان قصوری کو قتل کروایا تھا یا نہیں؟ میں ہوں شعیب مشتاق اور آج کی اپنی اس ویڈیو میں میں آپ کو پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کی وجوہات بتاؤں گا۔ 10 اور 11 نومبر 1974 کی درمیانی شب ایک گاڑی جس میں 4 لوگ سوار تھے وہ لاہور کی شادمان کالونی سے ماڈل ٹاؤن میں واقع اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ رات کے تقریباً 12:30 بجے کا وقت ہو چکا تھا اور ہر طرف ہو کا عالم اور اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس وقت کے ممبر قومی اسمبلی نوجوان احمد رضا قصوری کار کو ڈرائیو کر رہے تھے جبکہ ان کے برابر کی نشست پر ان کے والد یعنی نواب محمد احمد خان قصوری بیٹھے تھے۔ عقبی نشستوں پر احمد خان قصوری کی اہلیہ اور سالی موجود تھی۔ جیسے ہی گاڑی شادمان کالونی سے کچھ فاصلے پر واقع شاہ جمال کے گول چکر پر پہنچتی ہے تو اس پر 3 اطراف سے مسلح افراد گولیوں کی بچھار کر دیتے ہیں۔ گاڑی پر ہونے والی اچانک فائرنگ سے نواب محمد احمد خان جاں بحق ہو جاتے ہیں۔ والد کی وفات کے بعد احمد رضا قصوری نے موقف اختیار کیا کہ ان پر فائرنگ وزیر اعظم بھٹو کے کہنے پر کی گئی کیونکہ بھٹو مجھے قتل کر دینا چاہتے تھے۔ بھٹو نے ایک بار قومی اسمبلی میں مجھے دھمکیاں دیتے ہوئے کہا تھا کہ اب خاموش ہو جاؤ، تمہیں بہت برداشت کر لیا ہے، اب تمہیں مزید برداشت نہیں کریں گے۔ احمد رضا قصوری نے بھٹو کی وزارت عظمیٰ کے دوران ہی بھٹو پر FIR درج کروا دی لیکن بھٹو کی وزارت عظمیٰ کے دوران کوئی کارروائی عمل میں نہ لائی جا سکی اور احمد رضا قصوری بھی اس دوران چپ رہے۔ لیکن ماشاء اللہ لگتے ہی انہوں نے یہ معاملہ دوبارہ اٹھا دیا اور اپنے والد کے خون کا بدلہ لینے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیے۔ کارروائی کا آغاز ہوا تو ستمبر 1977 کو ذوالفقار علی بھٹو نواب محمد احمد خان کے قتل کیس میں گرفتار ہو گئے۔ 24 اکتوبر 1977 کو یہ مقدمہ لاہور ہائی کورٹ پہنچا۔ اس وقت لاہور ہائی کورٹ میں مولوی مشتاق احمد چیف جسٹس تعینات تھے۔ 18 مارچ 1978 کو احمد رضا قصوری کی جانب سے فراہم کیے گئے ثبوتوں کی بنیاد پر مولوی مشتاق احمد نے ذوالفقار علی بھٹو کو
جرم پر نوٹ گلٹی مگر پھانسی کی سزا سنا دی۔ اس سزا کے خلاف بھٹو کے وکلاء نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپیل کی، جہاں ججز کے 7 رکنی بینچ نے اس مقدمے کی سماعت کی۔ تقریباً 1 سال تک یہ مقدمہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں زیر سماعت رہا۔ سپریم کورٹ کے 7 ججز تھے، جن میں سے 4 نے سزا برقرار رکھی اور 3 نے فیصلے سے اختلاف کیا۔ اکثریتی فیصلے کے مطابق بھٹو کی پھانسی کا اعلان ہو گیا۔ اس کے بعد فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست دائر کی گئی، جو 24 مارچ 1979 کو رد ہو گئی۔ لیکن ابھی بھی بھٹو کی زندگی بچانے کے لیے بھٹو کے پاس ایک آپشن باقی تھا، اور وہ یہ تھا کہ صدر مملکت ضیاء الحق سے رحم کی اپیل کی جائے۔ لیکن بھٹو نے یہ آپشن استعمال نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ حکام نے عدالتی حکم پر عمل درآمد کرنے کے لیے 4 اپریل 1979 کا دن مقرر کیا، جس کے بعد 4 اپریل کی صبح 2:04 پر ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ جیل حکام نے بھٹو کی میت کو غسل دے کر تابوت میں رکھ دیا اور پھر چکلالہ ایئر بیس لجایا گیا، جہاں سے ایک طیارہ میت اور چند فوجی حکام کو لے کر صبح سویرے جیبک آباد پہنچا۔ سخت فوجی پہرے میں ذوالفقار علی بھٹو کو لاڑکانہ میں دفن کر دیا گیا۔ 4 اپریل والے دن 11 بجے جب بھٹو کو دفن کر دیا گیا تھا، اس کے بعد ریڈیو پاکستان پر یہ خبر نشر کی گئی کہ بھٹو کو پھانسی دے دی گئی ہے۔ اس خبر کے نشر ہونے کے بعد پورے پاکستان میں کوہرام مچ گیا۔ یہ حقیقت ہے کہ بھٹو کو پاکستان میں قائد اعظم کے بعد دوسرا مقبول ترین لیڈر مانا جاتا تھا، اسی لیے بھٹو کو قائد عوام بھی کہا جاتا تھا۔ یہ تھا بھٹو کی پھانسی کی کہانی کا ایک پہلو۔ اگر ہم دوسرے پہلو کی بات کریں تو بہت سارے مصنفین اور محققین کی یہ رائے ہے کہ عدالتی کارروائی صرف ایک ڈرامہ تھی اور بھٹو پر ایک ناجائز الزام لگایا گیا تھا۔ دراصل بھٹو کو پھانسی دلوانے میں امریکہ کا ہاتھ تھا۔ امریکہ بھٹو کو اپنا دشمن سمجھتا تھا، کیونکہ بھٹو نے اسلامی دنیا کو متحد کرنے کے لیے مسلم دنیا کا ایک بلاک اسلامی ممالک کی تنظیم کے نام سے بنایا تھا، اور پھر عالم اسلام کے لیے پہلا ایٹمی بم بنانے کے لیے پاکستان میں ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی تھی۔ یہی ذوالفقار علی بھٹو کے وہ کام تھے جو امریکہ کو ہرگز قابل قبول نہ تھے۔ بھٹو کو ان کاموں سے پیچھے ہٹنے کے لیے ہی امریکہ نے 1976 کو اپنے وزیر خارجہ ہینری کسنجر کے ذریعے بھٹو کو پیغام بھیجا تھا، اور بھٹو نے امریکہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ بھٹو نے انکار کیسے کیا تھا، ہم آپ کو اسی ویڈیو کے آغاز میں بتا چکے ہیں۔ اس وقت پاکستان میں موجود امریکی وزیر خارجہ نے بھٹو کو دھمکی دی تھی کہ ہم تمہیں عبرت کا نشان بنا دیں گے، اور ٹھیک 3 سال بعد ایسا ہی ہوا۔ ملک کے منتخب وزیر اعظم کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ امریکہ نے بھٹو کو اپنے ہی لوگوں سے مروا دیا۔ بھٹو کو پھانسی ہوئی، باوجود اس کے کہ عدالتی فیصلہ متنازع تھا۔ عدالت نے 18 مارچ 1978 کو اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ بھٹو قتل کا مجرم نہیں، مگر بھٹو کو سزائے موت دی جاتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کو آج بھی عدالتی قتل کا نام دیتی ہے اور ضیاء الحق کو بھٹو کا قاتل کہتی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ بھٹو نے ضیاء الحق پر حد سے زیادہ اعتماد کیا تھا، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ضیاء الحق نے بھی بھٹو کی وزارت عظمیٰ میں ان کی خوب وفاداری کی تھی۔ بھٹو کی سوانح عمری میں اسٹینلے والپرٹ لکھتے ہیں کہ ایک بار ضیاء الحق سگریٹ پی رہے تھے، اسی وقت کمرے میں بھٹو داخل ہوئے۔ اس خوف سے کہ بھٹو کو اپنے سامنے سگریٹ پیتے دیکھ کر برا نہ لگے، ضیاء نے فوراً جلتی سگریٹ اپنی جیب میں ڈال لی تھی۔ تھوڑی دیر بعد کمرے میں کپڑے جلنے کی بو پھیل گئی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے سوچا کہ جو شخص ان سے اس قدر ڈرتا ہے وہ ان کے خلاف بغاوت کیسے کر سکتا ہے، لیکن پھر تاریخ نے دیکھا کہ ضیاء الحق نے نہ صرف بھٹو کے خلاف بغاوت کی اور ملک میں مارشل لا نافذ کیا، بلکہ کئی عالمی رہنماؤں کے منع کرنے کے باوجود امریکہ کو خوش کرنے کے لیے بھٹو کو پھانسی بھی دی۔